الحمد لله الذي رفع السماوات بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز طلبہ طالبات، ایک دو حدیثیں سنا۔ ایک شخص آئے: یا رسول، میرے پاس کچھ مال ہے آج کل، تو کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل سکتا؟ کہا کتنے؟ میں کہا 6000۔ پہلی صدی میں 6000 بہت بڑے، آج کا 6000 نہیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارا سارا، اس نے کہا تھا انفق من بعد مال، کچھ پیسے لگا کے اللہ کی راہ کا اجر پا سکتا ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اور سے سن، تو سارا مال خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے سویا ہوا ہے اس کے اجر کو بھی نہیں۔ ایک تو گشت دعوت ہے، ایک تعلیم، ایک تہجد پڑھ رہا ہے، اور ایک سویا ہوا ہے، تو میں قربان جاؤں اس راستے کی کیا قیمت ہے کہ میرے نبی نے کہا جو سویا ہوا ہے نا تو اس کے اجر کو بھی نہیں۔ ایک عورت آئی: یا رسول اللہ، میرا خامد اللہ کے راستے، تو مجھے کوئی عمل بتائیں مجھے بھی اس کے برابر ملے۔ بیوی کو برابر ملتا، تیار کر کے بھیجتی ہے، اسے برابر ملتا۔ اس نے عمل پوچھا، کوئی عمل بتائیں، تو اب سنو، میرے نبی نے فرمایا: بی بی مسلح تے چڑھ جا، واپس جب تک نہیں آتا تو نے مسلح نہیں چھوڑ، اور روزہ رکھ، اور جب تک وہ واپس نہیں آتا تو نے افطار نہیں کر، اور ذکر شروع کر جب تک وہ واپس نہیں آتا تو نے تسبیح ہاتھ سے نہیں رکھ، وہ کھلنے۔ یا رسول اللہ، بھلا یہ کون کر سکتے؟ یہ تو ناممکن ہے یا رسول اللہ۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا بولو تو فرض کرو تو ایسا کر جائے، تجھے اللہ ایسی تو 6 مہینے نہیں آتا تو 6 مہینے نفل پڑتی ہے، تیرا اتنا لمبا وضو چل جائے کہ 6 مہینے ٹوٹا ہی نہیں، 6 مہینے روزہ ہی نہ افطار کر، 6 مہینے تسبیح نہ چھوڑ، تو والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عملہ، مجھے اس ذات کے قبضے میں تو اس کے عمل کا 1000واں حصہ بھی نہیں پڑا، تو ویسی نہ ممکن۔ لیکن اگر فرض کرو میرے نبی ایسا ہو جائے تو بی بی، اللہ نے وہ خوبصورت کہا، ایک دوسرے کچھ دیا کرو، تانے نہ دکان نہ دی، بچوں نہ دیا، تو یہ تو دنیا کی اب لگ گئی، یہ مار دے، 1 منٹ کے لیے وہ کوئی آیا تو وہ چیز اس کو ابھار دے۔ ایک اور حدیث یاد آتی: اے غلام آزاد کرو تو جہنم سے آزادی ہے، اے غلام اللہ کے آزاد ہو جا، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں انہوں نے 30 غلام آزاد کیے اکٹھے، فجعل الرجل یتعجب، تو ایک آدمی نا حضرت عبد الرحمن کو یوں کر کے دے کٹھے 3، ایک امان دنے کٹھے 3، تو وہ ایسے اس کے چہرے پہ تاثر آ رہا، تو حضرت عبد الرحمن نے دیکھ لیا، کہنے گے افلا ادلک بافضل مما صنع، میں تمہیں اس سے بڑا عمل بتاؤں کہ ایسے بڑا بتاؤں؟ اچھا، بینما رجل یسیر علی دابۃ، ایک شخص اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، وصوتہ معلق باصبع، اور گھوڑے کو چلانے کے لیے چابک اس کے ہاتھ میں، تو اس کو ایسے ایسا سمات، یا اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا خچر، تو چلتے 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 اس کو اونگ آئی، تو اونگ جو آئی ہاتھ ڈھیلا ہو اور چابک گر پڑا، وہ سوٹی گر پڑی، فلا روعۃ صنعت، فرمایا کہ وہ جب اس کے ہاتھ سے سوٹی گری نا تو ایسے ہوا، ہوتا نہیں ہمارے ہاتھ سے موبائل گر جائے، اونگ آ جائے تو ہم ایسے ہو جاتے، ہوتا ہی نا، یہ باڈی ریئیکشن ہے، یہ کوئی عمل ہے، یہ باڈی ریئیکشن ہے، میں قربان جاؤں اس راستے کی قدر و قیمت پر۔ عبد الرحمن کہنے لگے اس کا یوں ہو جانا اللہ کے راستے میں میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے۔ تو آپ تو 24 گھنٹے کے لیے آئے بیٹھے ہوئے، کون اس کا حساب لگ؟ کیا خوبصورت گئے گزرے، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نئی نسل ہوتی، سونا چاندی آگ پانی مٹی ہوا اور اس سے بنی ہوئی ساری چیز وہ طاقت نہیں ہے جتنی نئی نسل انسانی میں طاقت ہوتی ہے۔ جہاز کو حرکت تو انسان دیتا ہے، وہ تو لوہے کا ایک ڈبہ کھڑا ہوا ہے، گاڑی کو حرکت انسان دیتا ہے، وہ تو 4 پہیوں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زوال سے بچا نہیں سکے۔ جس قوم کے نوجوان میں صرف 2 باتیں ہی آ جائیں، ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری اور پاک دامنی آ جائے، تو دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں اس قوم کو نہ ہلا سکتی ہیں، نہ ان کو مٹا سکتی ہیں، نہ ان پہ زوال آ سکتا ہے۔ میرے اللہ کے محکم قانون ہیں اس کائنات میں اللہ کا ایک عالمی قانون ہے، جہاں سچ ہوگا، جہاں دیانتداری اور پاک دامنی ہوگی، اور جہاں انصاف ہوگا،
وہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو بھی عزت پائیں گے، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تو بھی موت تک وہ عزت پائیں گے۔ موت کے بعد کا فیصلہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور جس قوم میں جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کا محکم قانون ہے، انہوں نے ڈوبنا ہے۔ اس سفینے کے مقدر میں کنارے لگنا نہیں ہے، بلکہ موجوں کی نظر ہونا ہے اور مچھلیوں کے پیٹ میں جانا ہے کہ میرے رب کا غیبی نظام اس کے خلاف حرکت کرتا ہے۔ یہ کائنات نہ خود بنی ہے، نہ خود چل رہی ہے، نہ خود مٹے گی۔ ایک انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، جو یہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کہتا رہے گا ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں، ایویں ہی مولوی ڈرائی جانتے ہیں، موج کرو، مزے کرو، انجوائے کرو۔ یہ ایک طبقہ ہے، تھا، رہے گا، جب تک شیطان ہے یہ بھی رہیں گے۔ لیکن 1,24,000 نبیوں کی خبر، پھر نبیوں کے سردار کی خبر، جو سارے عالم کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے، سب سے عالی صفات، سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، کائنات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کامل شریعت کو لانے والے، دین کو لانے والے، زندگی کا طریقہ اور بتانے سمجھانے والے۔ انسان سیکھتا ہے 5 سینسرز سے، 5 حواس، یہ سارے کمزور ہیں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھتا، ادھر طارق بھائی کو دیکھتا ہوں اور رؤف بھائی کو نہیں دیکھتا، ان کو دیکھتا ہوں، ان کو نہیں دیکھتا ہوں، اوپر دیکھتا ہوں، نیچے نہیں دیکھتا ہوں۔ آپ میری سن رہے ہو، یہاں 3 بولیں، آپ نہیں سن سکتے ہو۔ انسان کے حواس جن سے علم آتا ہے وہ کمزور ہیں۔ میرے نبی کو میرے اللہ نے وہ آنکھ دی تھی جو میرے تیرے جیسی نہیں تھی۔ میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور یہ تو بڑی چھوٹی گل ہے، بڑی معمولی کی گل ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، کھڑے کھڑے آگے چلنا شروع کر دیے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے۔ محراب نہیں ہوتا تھا میرے نبی کے دور میں، 2 چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائیں، مسجد کا مینار اور محراب۔ تو آپ چلتے 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 دیوار کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، پہلی صف والے دیکھ رہے ہیں، پچھلے نو پتہ کوئی نہیں لگا، اگلے حیران ہے چکر کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پھر مصلی کے کنارے پر آ کر نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے نہیں دیکھا، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے مجھے جنت کھول کے دکھا دی۔ زمین پر پاؤں ہیں اور جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ وہ کیا ہستی ہے جس کی نظر 7 سمندر نہیں، 7 آسمان کو چیر کے جنت کو دیکھ رہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے جنت کی دیواروں کے باہر نظر آئے تو میں ان کے شوق میں آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دم اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، وہ بھی اوپر کہیں ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ ہی جانے، ہے اوپر ہی۔ تو اس کو دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا، اس کی آگ، اس کے شرارے، تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، جہنم کی آگ میں اس کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، آ گئی تو ایک بات سن لو۔ اس کی دیوار میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو پوری کائنات جل کے بھسم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ ایک قطرہ اس کے پانی کا زمین پر ٹپکا دیا جائے، ساری زمین نیچے تک 24,000 کلومیٹر کا گیند کڑوی زہر ہو جائے گی۔ ایک سانپ پھونک مار دے زمین پر تو 7 بر اعظم کے جنگل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ وہ ایک ایسی خوفناک بلا ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ایحسب الانسان ان یترک سدى الم یک نطفة من منی یمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى الیس ذلك بقادر على ان یحیی الموتى۔ کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو ناچنے والا، شراب پینے والا اور منہ کالا کرنے والا اور رات کو میرے سامنے آنسو بہانے والا، مصلی پہ تڑپنے والا، میری آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہ میری نظروں سے اوجھل ہیں؟ کیا میں ان سے غافل ہوں؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ رات کا اندھیرا اس سے چھپاتا کچھ نہیں، دن کا اجالا اس پہ نمایاں کچھ نہیں کرتا ہے۔ دن بھی رات برابر ہے، ماضی حال مستقبل برابر ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 کٹھے وہ چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کٹھے وہ چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، 4 ہو جاؤ، 6 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، 1 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے۔ کدھر منہ کالا کرو گے؟
کدھر بھاگو گے؟ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے۔ سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا، آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل الرسول اہل البیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہہ گیا اور شمر غراتا رہا، اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچ گیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کا عذاب، اللہ کا ثواب، اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی۔ اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کڑنی تو قرآن چا کڈو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ ہرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ۔ جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے محنت پتہ کوئی نہ ہے، مجھے محنت خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ جو غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ بدنندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے۔ ہاں ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ۔ ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے، چلو اتنے تو نقل بھی چل جاتی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھرا کھوٹا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت چھوٹی چیز ہے، تم چھوٹی ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ کیا پرواز ہے میرے نبی کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ سبحان اللہ. جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ. میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو. امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں. ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ٹھوس بات ہوتی ہے دکھی ہوئی ہو، ایسے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آ رہے ہیں. پہلا آسمان سجایا گیا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا یحییٰ زکریا عیسیٰ 3 انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں، پانچویں پر ہارون ہیں، چھٹے پر موسیٰ ہیں، ساتویں پر ابراہیم ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بولا جی ویزا ختم، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں. آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں. اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جاؤ توڑا رب تن بلا رہا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا. میری بات ہو دیوار پہ مار دو، مٹی سے دفن کر دو، میرے منہ پہ مار دو، جی میں تمہیں اللہ کی سنوں، اللہ کے نبی کی سنوں. تم میری نسل ہو، میری لے لو، میں فقیر بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں. ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے. ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی وہ ناگن بن کے پھنکارے، جہاں اس ضمیر نام کی چیز کے سودے ہو جائیں، بک جائیں. وہ علم نہیں، وہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں، جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں، جہاں شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلیں، جہاں ظلم و ستم عداوتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکار اٹھے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی دھوکے باز ہو. میں اپنے کیا عیب سن، میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے، دھوکے بازی، فراڈ، خیانت کے گٹر کھلے ہوئے ہیں. اور ممبر ایک تھا جس پہ آس تھے کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے. میں کیسے بجھاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو. تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ. میرے رب کی قسم دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا. یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے. اس جہان کا ایک بنانے والا ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. یہ میرے نبی کی خبر ہے، میرے نبی کا قرآن ہے کہ اس زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، میرے نبی کے قرآن کی خبر ہے دن رات کا بنانے والا میرا اللہ ہے. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بحری جہاز، یہ میرے رب کا کرشمہ، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا شاہکار ہے. ہم نے کہا الصفی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. صفی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے. والبخیل بعید عن اللہ، قریب الی النار، بعید عن الناس. جو وکیل آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے. تب ایک چھوٹی سی یاد میں پیش کرتا ہوں. فلک تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ. حیرت کے اظہار کے لیے عربی میں 2 لفظ سے ما افعلہ و افعل بہ. قرآن نے ایک تیسرے لفظ کا استعمال کیا جس نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا. جو قرآن القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما سقر وما ادراک ما یوم الدین. یہ استعمال پہلے عرب میں نہیں تھا، اس کو قرآن نے استعمال کیا.
بالکل جب کوئی حیرت میں ڈوب جائے وہاں یہ لفظ بولا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے گھاٹی کو پار کیوں نہ کیا. اقتحام کہتے ہیں. پہلے سڑکیں تو تھی، کہیں کھائیاں آ جاتی تھی، کہیں نشے، کہیں فراد. تو جہاں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ نیچے نہیں اتر سکتے گہرائی ہے، اور سوائے اس گھوڑے کے کوئی اور شکل نہیں پار چھلانگ لگانے، اس کو کہتے تھے اقتحام. کہ گھوڑے کو اٹھانا اور ایڑ لگانا اور چھلانگ لگوا کے پار. یہ ایک جان کا پورا ہوتا تھا کہ ذرا گھوڑے کا پاؤں پھسلا تو اندر پتہ نہیں زندگی پھر بچتی ہے یا نہیں بچتی. اور اس طرح گھوڑے کو اٹھانا وہ اس کو بہت زیادہ پریکٹس کروائی تھے. یہ یوسف اب اس کا چھوٹا بھائی، یہ دونوں گھوڑ سواری سیکھ رہے تھے. تو چھوٹا تو جلدی ماہر ہو گیا، یہ بھی کچھ دوڑانے لگا. تو ایک دم یہ گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گھر سے نکلا، میں نے پوچھا ہاں جی بن گئے ہو مولانا صاحب گھوڑ سوار پہ؟ جی. میں کیا کھالا ٹاپ کے دکھاؤ. وہ کھیت سامنے کھیت تک کو اس میں فصل نہیں تھی. میں نے کہا وہ ایکڑ کے آخر میں جاؤ، وہاں سے گھوڑے کو دوڑاؤ، اور یہ جو کھالا ہے نا کوئی 2.5 فٹ کا 3 فٹ کا، اس سے گھوڑے کو آپ ادھر لے آؤ تو میں سمجھوں گا تم گھوڑ سوار بن گئے ہو. میں کہا ٹھیک ہے. تو یہ اپنے گھوڑے کو لے گیا اور وہاں سے اس کو اٹھایا، اس کو اچھی دوڑائی. اور جب اس کے قریب آیا تو اس کو اٹھانا تھا. فَلَقْتَحَمَ حمل عقبہ. میں اس کا مطلب بتا کہ چھوٹا سا کھالا تھا. تو جب اس نے گھوڑے کو اٹھایا تو گھوڑے نے کھالا دیکھا یہ اتنا ماہر نہیں، تو اس نے یوں ہوں مارا تو یوسف صاحب کھیت میں گرے، گھوڑا کھیت سے باہر کھڑا ہو گیا. شکر ہے وہ کھیت میں گرا ہے نا، اس کی ہڈی کو نہیں ٹوٹی. تو ایک دہام کہتے ہیں مشکل کھائی کو پار کر. پھر اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور سب سے مشکل جہاد، پھر ہر وقت کی محنت تبلیغ، پھر تہجد، پھر عمرے، پھر ذکر، پھر تلاوت، پھر نوافل. اتنے بے شمار کام ہیں. کسی کو اللہ نے نہیں کہا کھائی کیوں نہ پار کی. صرف ایک کام کو اللہ نے کہا جس کو میں ابھی بتاتا ہوں. تو نے پھر کھائی کیوں نہ پار کی. اس میں کیا مطلب ہے کہ کوئی کر سکے گا، ہر ایک نہیں کر سکتے. 10,000 کا لشکر تھا قریش کا. جب وہ آئے مدینہ حملہ کرنے تو آگے خندق کھودی ہوئی تھی، تو صرف ایک آدمی نے چھلانگ لگا کے اس کھائی کو پار کیا، عمر بن عبد ود. باقی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ اتنے سارے شاہ سوا، صرف ایک نے گھوڑے کو اٹھایا اور جا کر دوسری غجہ پہ اس نے چھلانگ لگائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ کھائی پار کرنا میں کیا مطلب لے رہا ہوں؟ کہ نہیں یا اللہ کا فق کو رکھا ہو، جن کی گردنیں پسی ہوئی ہیں مصیبت میں، تکلیف میں، بیماری میں، قرضے میں، مصائب میں. تو مصائب کی ایک قسم تو بتاؤں، یہاں تو ایک سلسلہ ہے دکھوں کا. سکھ تو اللہ نے سارے جنت میں رکھی. تو لوگوں کی گردنیں چھڑانا، لوگوں کی گردنیں چھڑانا، حق و رقابہ، اتنا خوبصورت لفظ ہے. پہلے جو تھے نا غلاموں کے، ہم گئے تھے وہ تنزانیہ کے زنجبار ہماری جماعت گئی نہیں بٹ صاحب کے ساتھ تھے. تو وہاں جہاں غلاموں کو وہ پکڑ کے لاتے تھے اور عوام کو اندر قید کرتے تھے، پھر بحری جہاز آتے تھے تو ان کو بیچ کے آگے روانہ کرتے تھے. زنجبار سے کتنے کالے امریکہ پہنچے اور یورپ پہنچے. تو ان کی گردن میں توق ہوتا کہ یہ بھاگ نہ جائے. وہ توق وزنی ہوتا، وہ بڑے کرب اور تکلیف میں ہوتا تھا غلام. تو اللہ نے وہ تعبیر لی فق کو رکھا کہ جس کے گردن میں لوہے کے توق پڑے ہوں اس کے توق کھول کے آزاد. ہر مصیبت زدہ کی گردن میں توق ہوتا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیم ذا مقربہ او مسکین ذا مطرب فی یوم ذی مسغبہ. سبغ کہتے ہیں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. بارش ہوتی ہے تو ہم پورا بھیگ جاتے، اگر باہر ہوں پورا بھیگ جاتے، کہیں سے بھی ہمارا کوئی پہلو نہیں بچتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آدمی جس پر بھوک بارش کی طرح چھا گئی اور کہیں سے بھی وہ نہیں نکل پا رہا بھوک سے،
اس کو اس بھوک سے نکالنا، خاص طور پر جب وہ تیرا رشتہ دار اور وہ بھی یتیم۔ رشتہ داروں میں کوئی مالدار ہو جائے تو غریب حسد کرتے ہیں اور مالدار تکبر کرتا ہے، وہ ان کے ضائع ہونے کی تمنا کرتے ہیں، وہ ان پر اپنی مال کا روب جتلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ماں مقربا، جو تیرا قریبی رشتہ دار ہے قرب والا، اس کو بھوک نے بارش کی طرح ایسے گھیرے میں لے لیا، نکلنے کا راستہ ہی نہیں، اس کو کھانا ہے۔ او مسکین، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہو۔ مسکین سکن سے ہے، سکن ہوتا ہے ٹھہر جانا، ٹھہر جانا۔ مسکین جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، اس کے پاس ایک لقمہ روٹی۔ فقیر اسے کہتا ہے جس کے پاس 24 گھنٹے کے تو کھانا ہو، آگے کوئی نہ ہو۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو، سکن، سکون ہم عام طور پر کہتے ہیں، سکون نہ گو۔ اس مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے گھاٹیوں کو پار کا۔ اب اس ویلفیئر کے قانون میں غیر مسلم بھی شریک ہیں، مسلم بھی شریک ہیں، تو پھر اللہ نے آگے اس پچھلے کام کی قبولیت کی شرط لگائی، ثم، صرف اتنے سے بات نہیں کروں گا، ثم، پھر اس کے بعد تم کان من الذین آمنو، تم ایمان والے بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، ایک شرط۔ دوسری وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور لوگوں کو صبر اور رحم کی دعوت بھی دینے والے ہو۔ پتہ چلا تبلیغ کا کام تو اللہ ہمارے ذمہ لگا رہا ہے کہ لوگوں کو خیر کی بات کرو، لوگوں کو صبر کی بات کرو، لوگوں کو معاف کرنے کی بات کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی بھر کا سودا ہے، جتنا ہم اللہ کو دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قحط آ گئے تو لوگ بڑے پریشان میں، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے کہ جی کیا کریں کیا کریں، کھانے کو کچھ نہیں، یعنی کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، آنے والی۔ تو چند دن گزرے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ ملک شام سے 1000 اونٹوں کا، تم سمجھیے 1000 ٹرالے اس زمانے قافلہ، تو جتنے وہ تاجر تھے بڑے جو تھوک والے، وہ ان کے پاس گئے کہ جی سودا کریں، کہنے کیا دو گے، کہنے کہ 10 روپے کی چیز 12 میں لے لیں، کہ نہیں مجھے منظور نہیں۔ ایسا 10 روپے کی چیز ہم 14 میں لے لیں، کہ نہیں مجھے نہیں منظور۔ کہ اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، اس سے آگے ہماری ہمت نہیں۔ تو عثمان نے فرمایا کہ مجھے قیمت زیادہ لگ چکی ہے، لہٰذا میں تمہیں نہیں بیچوں گا۔ وہ کہنے کہ سارے جو ہیں تھوک کے تاجر وہ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تو اب کون ہے جو آپ کو زیادہ پیسے لگا گیا ہے؟ تو کہا تم سے پہلے میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تو عثمان تیرے 1 روپے کی چیز میں 10 روپے میں خریدوں گا، تو لہٰذا میں اللہ کو بیچ رہا ہوں۔ مدینے میں قحط ہے، میرے 1000 اونٹوں سمیت سارے مدینے والوں کے صدقہ۔ تو اس رات حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی سفید گھوڑے پر سبز پوشاک ہے اور سونے کی لگام ہے گھوڑے کی۔ تو عبداللہ بن عباس نے گھوڑے کی لگام پکڑ کے پوچھے یا رسول اللہ، آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے۔ کہنے کہ عبداللہ آج تو میں فارغ نہیں، آج اللہ تعالیٰ نے عثمان کی ثقافت کو قبول کیا ہے اور جنت کی حور سے اس کا نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ پورے جنت والوں کے لیے رکھا ہے، تو میں آج اس ولیمے میں جا رہا۔ تو بھائیو، اللہ سب کی سے پیار کرتا ہے، وہ نا عبادات میں ڈھیلا بھی ہو ان کو اللہ سے پیار، اور مسیح سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، چاہے کانتے کرو کہ ساری رات اللہ ہو کرے، سچی سے اللہ کو پیار۔ رمضان، ماہ سخاوت، آپ کی زکوٰۃ بدلے زندگیاں۔